On behalf of Virtual University, I welcome you to the course on Visual Programming. میرا نام جنید ہارون صدیقی ہے اور میں نے ریسنٹلی پروگرام انالیسس میں پی ایچ ڈی کی ہے یونیورسٹی آف ٹیکساس ایٹ آسٹن سے، اور میں آپ کو ویژول پروگرامنگ کا کورس پڑھاؤں گا۔ تو ویژول پروگرامنگ کے کورس میں آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ پہلی چیز جو ویژول پروگرامنگ کے لفظ سے ذہن میں آتی ہے وہ گرافکس یوزر انٹرفیسز ہیں، کہ آپ نے ابھی تک ایک پروگرامنگ کی ہے ایک کنسول پہ، جس کو ہم کنسول بیسڈ اپلیکیشنز کہتے ہیں۔ کنسول بیسڈ اپلیکیشنز میں آپ ایک کنسول پہ اپنا پروگرام لکھتے ہیں، اسی پہ آپ کی ان پٹ ہوتی ہے، اسی پہ آپ کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ اس کے کنٹراسٹ میں گرافکس یوزر انٹرفیس اپلیکیشن مور کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، جیسے ورڈ یا ایکسل آپ نے یوز کیا ہوگا۔ ان اپلیکیشنز میں بہت سارے بٹنس ہیں، بہت ساری ونڈوز ہیں، اور یہ سارے ایلیمنٹس یا مینیو ہے، یہ سارے ایلیمنٹس آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ آپ کسی وقت بھی کسی چیز پہ کلک کریں تو اپلیکیشن اکارڈنگلی رسپونڈ کرتی ہے۔ اب اگر آپ اپنے کنسول بیسڈ پروگرامنگ ماڈل کو سوچیں تو اس میں آپ اس طرح سے نہیں بتا رہے ہوتے کہ یہ بٹن پریس ہو تو یہ کرنا ہے، یا یہ ونڈو یا یوزر یہ ٹائپ کر دے تو یہ کرنا ہے۔ آپ اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے یوزر سے یہ ان پٹ لے کے دو۔ تو وہ پروگرامنگ ماڈل بڑا ڈفرینٹ ہے، اور گرافکس یوزر انٹرفیس اپلیکیشنز بڑی ڈفرینٹ ہیں، اور گرافکس یوزر انٹرفیس بیسڈ اپلیکیشنز ہمارے اس کورس کا پرائمری ٹاپک ہیں۔ اب گرافکس یوزر انٹرفیس اپلیکیشنز قریباً تمام ماڈلز میں ایک ایسے ماڈل پہ بیس ہوتی ہیں جسے ہم ایونٹ ڈریون پروگرامنگ ماڈل کہتے ہیں، اور ایونٹ ڈریون پروگرامنگ ہمارے اس کورس کا ایک فنڈامنٹل ٹاپک ہوگا، اور ہم اس ٹاپک کو سمجھیں گے اور اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے ایون وداؤٹ ریگارڈ ٹو ویژول پروگرامنگ اور گرافکس یوزر انٹرفیس بیسڈ اپلیکیشنز۔ ہم اس ایونٹس کے کنسیپٹس کو اور اس کی اپلیکیشنز کو سمجھیں گے، اور پھر ہم اسے اپلائی کریں گے کہ یہ کنسیپٹ گرافکس یوزر انٹرفیس اپلیکیشنز پہ کیوں اپلائی ہوتا ہے۔ اور ایسے نہیں ہے کہ گرافکس یوزر انٹرفیس اپلیکیشنز بن نہیں سکتی بغیر ایونٹ ڈریون ماڈل کے، لیکن جب ہم اس کو سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیوں ایونٹ ڈریون ماڈل ان اپلیکیشنز کو اتنا آسان بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس گرافکس یوزر انٹرفیس اپلیکیشن کی ایگزامپل کے طور پہ جو شروع سے کورس میں لے کے چلیں گے وہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز ہوں گی، جیسے ورڈ، ایکسل، میں نے ابھی ایگزامپل دی۔ لیکن جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہم اس میں ویب بیسڈ اپلیکیشنز اور موبائل اپلیکیشنز بھی ڈسکس کریں گے، اور ان کو ڈسکس کرنے کی فنڈامنٹل ریزن یہ ہے کہ ایونٹ ڈریون ماڈل جس طریقے سے گرافکس یوزر انٹرفیس اپلیکیشنز انیبل کرتا ہے وہ ایزیلی ڈیسک ٹاپ سے ویب پہ اور ویب سے موبائل پہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے۔ تو ایک بار جب آپ نے ایونٹ ڈریون کے فنڈامنٹل سمجھ لیے، ایک بار جب آپ نے گرافکس یوزر انٹرفیس کے ڈیزائن کے فنڈامنٹل سمجھ لیے، تو آپ کسی بھی نئے سسٹم پہ، کسی بھی نئے پلیٹ فارم پہ آپ کے لیے گرافکس یوزر انٹرفیس ڈیزائن کرنا مشکل کام نہیں رہے گا۔ اس کورس میں ہم ایک بڑی گراؤنڈ اپ اپروچ لیں گے۔ آپ کو میں ایزیوم کرتا ہوں کہ سی پلس پلس آتی ہے، میں ایزیوم کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرز آتی ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ ایزیوم نہیں کر رہا۔ تو اس کورس کا پری ریکویزٹس جو میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو سی پلس پلس میں پروگرامنگ آتی ہو، آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرز کے کنسیپٹ ہو، اور اس کے علاوہ جو بھی نئی لینگویجز، جو بھی نئے کنسیپٹس ہوں گے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اور ہم ایک گراؤنڈ اپ فیشن میں ڈسکس کریں گے۔ گراؤنڈ اپ سے میری کیا مراد ہے؟ بہت سارے کیسز میں آپ اگر گرافکس یوزر انٹرفیس کی کوئی بک اٹھائیں یا کوئی کورس پڑھیں تو پہلے ہی شروع میں آپ کو ایک گرافکس یوزر انٹرفیس اپلیکیشن ٹیسٹ چھوٹی سی بنائیں گے، اور پھر اس میں بتائیں گے یہ چیز کیوں آئی، یہ چیز کیوں آئی، یہ کیوں آئی، اور اس کے بعد آپ کو ایک اوور آل پکچر آہستہ آہستہ آپ کی بنے گی۔ ہم یہ اپروچ نہیں لیں گے، ہم اس کے ادر اپروچ لیں گے جس میں ہم سی پلس پلس میں ایک ایونٹ ڈریون اپلیکیشن بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس طرح سے گرافکس یوزر انٹرفیس نہیں بنا سکیں گے، لیکن ہم ایونٹ ڈریون اپلیکیشن بنا سکتے ہیں۔ اور جب ہم وہ ایونٹ ڈریون کے کنسیپٹ سی پلس پلس سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے، اس کے بعد ہم مور کمپلیکس لینگویجز اور ڈفرینٹ ٹیکنیکس کی طرف جائیں گے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اور اس کا سی پلس پلس میں لکھنی ہے، اور اس کا مین فنکشن میں لکھ دوں گا تو آپ کو اس کی اوور آل پکچر کلیئر نہیں ہوگی۔ میں آپ کو مین لکھ دے دوں جس کا آپ کوڈ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور آپ کو کہوں کہ یہ 3-4 فنکشنز لکھ دو، تو جب ہم کمپلیکس لینگویجز جو آپ کو بیسیکلی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے یہ اپلیکیشنز لکھنی آسان ہو جائیں، جب آپ ان میں پروگرامنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اتنی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ کو اوور آل پکچر نہیں سمجھ آتی۔
تو ہماری جو گراؤنڈ اپروچ ہوگی وہ آپ کو اس میں ہیلپ کرے گی کہ آپ اس پہلے پکچر کو سمجھیں گے اور پھر ہم کمپلیکس لینگویجز کی طرف جائیں گے. یہ بہت ایک ہینڈز آن کورس ہے. اس میں ہمارا بہت زیادہ ایمفیسس ایگزامپلس اور اسائنمنٹس پہ ہوگا. میں ہر لیکچر میں پرابلی ہر لیکچر میں کوئی نہ کوئی ایگزامپل یا ایک سے زیادہ ایگزامپلس ڈسکس کروں گا. اس کا کوڈ ہم دیکھیں گے. ان دا اسٹارٹ جو ہم ایگزامپلس لیں گے اس میں ایون C++ کے فنڈامنٹلس ہلکے پھلکے ریویو کر دوں گا تاکہ اگر آپ کو کوئی چیز بھول رہی ہے تو وہ کلیئر ہو جائے. آگے جا کے ہم آف کورس اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن پھر بھی بہت زیادہ ایگزامپلس ہوں گی. اور اگر آپ اس کورس سے ریئلی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو اسائنمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ ایک اسائنمنٹ کریں گے تو آپ کو چیز یاد رہے گی, تو آپ کو وہ کنسیپٹ سمجھ آئے گا. آپ اسائنمنٹ چھوڑیں گے, کہیں گے جی صرف ایگزام میں کوشچنس کے آنسر کر دیں, تو شاید آپ کورس تو کلیئر کر لیں لیکن آپ کو یہ فنڈامنٹلس نہیں سمجھ آئیں گے. تو اسائنمنٹس پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے. اسائنمنٹس کر کے یہ کورس آپ کو صحیح سمجھ آئے گا اور اس کورس کا آپ کو ریئل بینیفٹ ہوگا. اس کورس میں ریفرنس کے لیے ہم پرائمریلی 2 بکس یوز کریں گے, اور یہ پہلی بک ہماری ایونٹ پروسیسنگ ان ایکشن ہے. یہ آفر ایٹسین اور پیٹر نیبلٹ کی لکھی ہوئی بک ہے, اور اس کو ایز ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کے ریفرنس کے طور پہ یوز کریں گے. بہت کم بکس ہیں جو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کو ایز اے فنڈامنٹل آئیڈیا ڈسکس کرتی ہیں. آپ کو ایسی بڑی بکس ملیں گی مثلا ویژول بیسک پہ یا C# پہ, جو آپ کو گرافکس پروگرامنگ سکھائیں گی, اس میں ایگزامپل اپلیکیشن بتائیں گی اور کہیں بیچ میں ڈسکس کر جائیں گی بھی ایونٹ کیا ہوتا ہے اور ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کیا ہوتی ہے. لیکن میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کو ایز اے کنسیپٹ اور ایز اے فنڈامنٹل ڈسکس کرنے کا فائدہ بتایا ہے. جب آپ کو فنڈامنٹل سمجھ آئیں گے, کنسیپٹ سمجھ آئیں گے, تو آپ ان کو دوسری لینگویجز پہ, ویب ٹیکنالوجیز پہ, موبائل اپلیکیشنز پہ اپلائی کر سکیں گے. تو یہ بک ایونٹ پروسیسنگ ان ایکشن, ایونٹ ڈریون پروگرامنگ اور ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر کو ڈسکس کرتی ہے, اور انفیکٹ یہ بک گرافکس یوزر انٹرفیس ڈیزائن کو ڈسکس ہی نہیں کرتی. تو اس بک سے آپ کو صرف پتہ چلیں گے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کے فنڈامنٹلس. اور جو گرافکس یوزر انٹرفیس کی ایگزامپل ہے اس کے لیے ہم ایک سیکنڈ بک یوز کریں گے. یہ بک ہے ونڈوز پریزنٹیشن فاؤنڈیشن انلیسڈ بائی ایڈم نیتھن, اور ونڈوز پریزنٹیشن فاؤنڈیشن کو ان شارٹ WPF کہتے ہیں. ہم اس بک کو ایز گرافکس یوزر انٹرفیس ڈیزائن ایگزامپل ڈسکس کریں گے. یہ C# کو ڈسکس کرتی ہے, اور WPF ایک کافی ماڈرن گرافکس یوزر انٹرفیس ڈیزائن کا ماڈل ہے جس میں ایونٹ ڈریون کا فنڈامنٹلس کافی اسٹرانگلی یوز ہوتے ہیں. تو اس بک کو, اور یہ بہت پاپولر بک ہے WPF کی, اور اس کو ہم یوز کریں گے, اور اس کو ہم ایز اے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کے کنسیپٹس ہم فرسٹ بک سے سمجھیں گے, اور یہ آپ کو اس کی ڈیٹیل کورس آؤٹ لائن میں بھی ملے گی, اور ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے کہ ہم کون سی بک کا کون سا ریفرنس یوز کر رہے ہیں, اور باقی آپ کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. تو اس بک میں جو C# اور WPF کے کنسیپٹس ہے, یہ اگین کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے. آپ کو اس میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو پری ریکوزٹ ہیں وہ آپ کے وہی C++ اور ڈیٹا اسٹرکچرس ہیں. یہاں پہ ہم جو بھی C# وٹ ایور نیو تھنگ وی ڈسکس, میں آپ کو فرام دا اسٹارٹ بتاؤں گا. تو آپ کو اس میں کوئی پری ریک نہیں ہے, یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان 2 بکس کے بعد جب ہم ٹورڈز دا اینڈ جائیں گے اور ہم ویب یا موبائل کو ڈسکس کریں گے تو ہم کچھ آن لائن ریفرنسز یوز کریں گے ان کے لیے, بٹ اس ٹائم پہ آپ اس ایونٹ ڈریون اور گرافکس یوزر انٹرفیس کے فیلڈ میں خود اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہوں گے, آپ ان آن لائن ریفرنسز کو خود بھی یوز کر سکتے ہیں, اور کافی آپ کو سمجھ آئے گی کہ نئی ٹیکنالوجیز کیسے اٹھا کے انہیں اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو ابھی یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ لیٹر ان دا کورس ہم ویب ٹیکنالوجیز ڈسکس کریں گے, تو اس میں جو سب سے کی چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ براؤزر بیسڈ اپلیکیشنز ہیں. مطلب آپ نے ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جی میل آپ یوز کرتے ہیں جو گوگل کی ای میل ویب بیسڈ اپلیکیشن ہے, اور آپ اس میں پورا آپ کے پاس ایک لوکل کلائنٹ کی طرح کا پورا ای میل کلائنٹ آ جاتا ہے ایک ویب براؤزر کے اندر. ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس طرح کی اپلیکیشن براؤزر کے اندر کیسے بن سکتی ہے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ پوری اپلیکیشن ایک ایونٹ ڈریون اپلیکیشن ہے, اور اس میں کچھ فنڈامنٹل ٹیکنالوجیز ہیں جو اس ایونٹ ڈریون اپلیکیشن کو انیبل کرتی ہیں, اور اکثر اسے ان شارٹ ایجیکس کہہ لیتے ہیں. اور ہم یہ ساری ٹیکنالوجیز اور یہ چیزیں اس وقت ڈسکس کر کے اور پھر اپنے ایونٹ ڈریون کے کنسیپٹس اپلائی کریں گے,
اور دیکھیں گے کہ ویژول ویب بیسڈ ایونٹ ڈریون اپلیکیشنز کیسے بن سکتی ہیں. اگین اس میں بھی کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے. آپ کو ویب اپلیکیشنز کا کچھ بھی نہ پتا ہو تو بھی آپ اس کورس میں جو کچھ سیکھیں گے اس کی بیس پہ کلائنٹ سائڈ براؤزر بیسڈ ویب ایونٹ ڈریون اپلیکیشنز بنا سکیں گے. اور پھر کورس کے بالکل لاسٹ کپل آف ویکس میں ہم جا کے موبائل اپلیکیشنز ڈسکس کریں گے. اور ان پرٹیکولر ہم آئی فون کی اپلیکیشن ڈسکس کریں گے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک نئی لینگویج ہے, وہاں پہ ہم آبجیکٹیو سی یوز کر رہے ہوں گے, وہ ایک ٹوٹلی نیا ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ اس طرح اس پہ اپلائی ہوگا کہ آپ کے لیے اس کی لرننگ چند دنوں کا کام ہوگی, بجائے اس کے کہ جو فرسٹ گرافکس یوزر انٹرفیس اپلیکیشن آپ نے ڈسکس کی ہے جو پرابلی آپ 2 مہینے میں سیکھیں گے, لیکن وہ فنڈامنٹلس آپ کو اتنے ہیلپ کریں گے کہ آپ اس نئے پلیٹ فارم کو بہت کوئک گراسپ کریں گے. موبائل پروگرامنگ میں بھی کوئی پری ریکوزٹ نہیں, میں آپ کو سارے ٹولز ساری چیزیں 1 بائی 1 سکھاؤں گا, ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے موبائل اپلیکیشنز میں کیا کمانڈس ہیں, آبجیکٹیو سی میں سی شارپ سے کیا فرق ہے, یہ ساری چیزیں آپ اس کورس میں سیکھیں گے. تو ان سمری ویژول پروگرامنگ کے کورس میں آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ آپ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کے فنڈامنٹل سیکھ رہے ہیں اور ان کی اپلیکیشنز فار ڈیسک ٹاپ, ویب اینڈ موبائل. دیٹس دا کی کنسیپٹس آف دس کورس. اب ہم ایک بڑی سمپل سی پلس پلس کی ایگزامپل لیں گے اور اس ایگزامپل کے بعد ہم ایکچولی 2 ایگزامپلس لیں گے, اور ان 2 ایگزامپلس کو لینے سے میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو 2 چیزیں دکھاؤں گا کہ یہ کتنی ایزیلی سی پلس پلس میں آپ کرتے ہیں اور بڑا کامنلی کرتے ہیں, لیکن آپ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یعنی اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے. لیکن ایز سون ایز ہم ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے اکٹھے کرنے کی کوشش کریں گے تو اچانک کوڈ بڑا کمپلیکیٹ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بالکل گراؤنڈ اپ جو آپ کو سی پلس پلس آتی ہے جو اس کو میں آپ کو کمانڈ بائی کمانڈ بتاؤں گا بھی, اور وہاں سے ہم اس ایگزامپل کو لے کے چلیں گے. تو اب ہم پہلی ایگزامپل لیتے ہیں. یہ بڑی سمپل ایگزامپل ہے. میں چونکہ ہم پہلی سی پلس پلس کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کو سی پلس پلس کے جو کنسیپٹس ہیں وہ انٹروڈیوس کروں گا, تو اس میں ہم سب سے پہلے آئیو اسٹریم انکلوڈ کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا یہ سی ان اور سی آؤٹ کو یوز کرنے کے لیے ہم اسے انکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے مین فنکشن لکھا ہے جو ایک انٹ ریٹرن کرتا ہے, اور یہ آپ کا سکسیس کوڈ ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن سکسیزفلی کمپلیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ریٹرن 0 کا مطلب ہے کہ سکسیزفل ہے, ریٹرن 1 یا کوئی اور نمبر ایک ایرر ہوتا ہے, تو ہم نے اس کے اینڈ میں ریٹرن 0 کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک کریکٹر ڈکلیئر کیا ہے جس کے اندر آپ کا ایک اسکی کریکٹر آ سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک ڈو وائل لوپ یوز کیا ہے, اور ڈو وائل لوپ پہلی ایٹریشن تو چلتی ہی چلتی ہے, اور اس کے بعد وائل کے اندر جو کنڈیشن دی گئی ہے جو یہاں پہ لکھی ہے اے ناٹ ایکول ٹو ایکس, یعنی جب تک ایک کریکٹر جو آپ کا ویریبل ہے اس کے اندر ایکس ویلیو نہیں آ جاتی تب تک یہ لوپ چلتا رہے. اور اس کی پہلی لائن میں ہم نے اے کو اسائن کیا ہے اسٹینڈرڈ ایس ٹی ڈی ڈبل کالن سی ان ڈاٹ گیٹ. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ڈفرینٹ طریقے سے اسے یوز کیا ہو. بعض لوگ اسے یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی پہلے لکھ دیتے ہیں اور پھر یہ ایس ٹی ڈی ڈبل کالن نہیں لکھنا ہوتا. تو اگر آپ نے یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی اسٹارٹ میں لکھ دیا ہے یا آپ اس طرح سے پروگرامنگ کے عادی ہیں تو آپ یہ اسٹینڈرڈ ڈبل کالن نہیں لکھیں گے. اگر نہیں لکھا تو آپ کو یہ اس طرح سے مینشن کرنا ہے. تو سی ان ڈاٹ گیٹ آپ کو اسٹینڈرڈ ان پٹ اسٹریم سے ایک کریکٹر دے گا, وہ کریکٹر آپ کا ویریبل اے میں آ جائے گا. اس کے بعد ہم سی آؤٹ کو یوز کر کے اسے اسکرین پہ پرنٹ کر دیتے ہیں. یہ جو ڈبل لیس کے آپریٹر ہے اسے انسرشن آپریٹر کہتے ہیں, اور اس کے تھرو یہ کریکٹر اسکرین پہ چلا جاتا ہے. اور سی ان سی آؤٹ اگر آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ کنسول ان پٹ اور کنسول آؤٹ پٹ کے لیے, اور یہ اگین میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا یہ کنسول بیسڈ پروگرامنگ ہے. تو اس ایگزامپل میں ہم کر کیا رہے ہیں, اس ایگزامپل میں ہم سی ان سے کریکٹر لیتے ہیں اسے سی آؤٹ پہ پرنٹ کر دیتے ہیں. تو بڑی سمپل ایگزامپل ہے, جب تک یوزر وہ ایک کریکٹر کرے گا انٹر دبائے گا وہ کریکٹر آؤٹ پٹ ہوگا, جب تک وہ ایکس نہیں دبا دیتا. جیسے ہی وہ ایکس دبائے گا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا. بہت ہی سمپل ایگزامپل ہے, سی پلس پلس کے کورس کے اسٹارٹ کی ایگزامپل ہے. تو لیٹس کمپائل اٹ اینڈ رن. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے کمپائل اور ہم رن کر رہے ہیں. تو ہم اس وقت یہ کمانڈ یوز کر رہے ہیں جی پلس پلس مائنس او ایگزامپل 1 ڈاٹ سی سی, اور اس کو
آپ نے دیکھا یہ کمپائل ہو گیا، اور اس میں جو آپ G++ یوز کر رہے ہیں یہ ایک یونکس بیس سسٹم کی کمانڈ ہے، اور اگر آپ ونڈوز بیس سسٹم یا کوئی اور آپ ڈیو C++ کوئی اور C++ یوز کر رہے ہیں تو اس کی کمانڈ اکارڈنگلی ہوگی۔ یہ جو -O لکھا ہے اس G++ کے کیس میں، اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ پٹ فائل جو ایگزیکیوٹیبل ہے اس کا یہ نام ہے، اور اب ہم اسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور ہم اسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ./example1، اور اگین اگر آپ ونڈوز بیس سسٹم میں آپ کو یہ // کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر آپ کیوریس ہو رہے ہیں تو اس // کا یونکس بیس سسٹم میں پرپز یہ ہوتا ہے کہ یہ example1 کرنٹ ڈائریکٹری میں پڑی ہے، کیونکہ یونکس بیس سسٹم میں اگر آپ کی کوئی ایگزیکیوٹیبل گیون ایک پاتھ اسٹرنگ میں نہیں ہے جو آپ نے پہلے سے سسٹم کو دیا ہوا ہے تو سسٹم اسے ایگزیکیوٹ نہیں کرتا، جبکہ ونڈوز اور ڈاس بیس سسٹم میں وہ کرنٹ ڈائریکٹری کو بھی اس پاتھ میں امپلیسٹلی انکلوڈ کر لیتا ہے۔ اگین نتھنگ امپورٹنٹ، لیکن اگر آپ کیوریس ہے تو آپ یہ سمجھ لیں۔ تو اب ہم نے یہ ایگزیکیوٹ کی، یہ دیکھیں ہم نے ایک کریکٹر اے پریس کیا، اے آؤٹ پٹ ہوا، بی پریس کیا، بی آؤٹ پٹ ہوا، سی پریس کیا، سی آؤٹ پٹ ہوا، ایکس پریس کیا، اور ساتھ ہی اپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو گئی۔ تو یہ ہم نے بڑی سکسیسفلی ایک بہت ہی سمپل اپلیکیشن بنائی ہے، اور اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، ہم اسی طرح کی ایک اور بہت ہی سمپل اپلیکیشن بنائیں گے، اور اس بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے کنسول سے انپٹ لیا، یوزر یہ ٹائپ کر رہا تھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک فائل ہے، اس فائل میں اگر کوئی چیز ایڈ ہو جاتی ہے تو وہ ہم پرنٹ کر دیں۔ یعنی ایک آپ کے پاس میں ٹیکسٹ فائل کا آپ کو ایک نام دے دیتا ہوں، آپ اس میں اگر ونڈوز سوچ رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ میں ایک سائٹ پہ نوٹ پیڈ کھول کے اس میں اگر کچھ لکھ دوں اور اسے بند کر دوں، ادھر آپ کی اپلیکیشن چل رہی ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ فائل میں یہ چینج ہوئی اور آپ آؤٹ پٹ کر دیں۔ یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے، ابھی ہم اس کا کوڈ دیکھیں گے، بڑے آسانی سے آپ اسے کر سکتے ہیں۔ آپ بار بار دیکھیں فائل اوپن کر کے کہ اس میں جو کریکٹر پڑا ہوا ہے یا اس میں جو کنٹینٹ، ابھی ہم صرف ایک کریکٹر کے لیے بنائیں گے تو بہت ہی سمپل ہے، اس میں جو کریکٹر پڑا ہوا ہے وہ وہی ہے جو پہلے پڑا تھا یا چینج ہو گیا، اگر چینج ہو گیا آپ پرنٹ کر دیں گے، دوبارہ فائل کھولیں گے۔ اگین یہ بہت کوئی آپٹیمل سولوشن نہیں ہے، بٹ بہت ہی ایک سمپل ایگزامپل ہے۔ تو ہم یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اس ایگزامپل میں ہم نے آئی او اسٹریم کے ساتھ ساتھ ایف اسٹریم بھی انکلوڈ کی ہے، اور یہ ایف اسٹریم آپ کو فائل فنکشنز دیتی ہے۔ اگین یہ آپ کو C++ کے کورس سے پتہ ہوگا کہ فائل ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے ہم یہ انکلوڈ ایف اسٹریم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انٹ مین ہے، جس طرح سے لاسٹ ٹائم تھا، ایک کریکٹر اے ہے اسے ہم نے انیشلائز کر دیا ہے ایک مائنس پہ، ابھی اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے ایف اسٹریم ہوتی ہے ان پٹ فائل اسٹریم۔ اگر آپ نے C++ میں فائلنگ کی کمانڈس یا فائلنگ کے طریقے جو فائل ان پٹ آؤٹ پٹ ہے وہ نہیں سیکھی تو آپ ساتھ دیکھ لیں، یہ بہت آسان ہے، جیسے سی ان اور سی آؤٹ کام کرتے ہیں کنسول کے لیے اسی طریقے سے ایف اسٹریم پریٹی مچ اسی طریقے سے فائلز کے لیے کام کرتی ہے۔ تو یہ ایف اسٹریم ایک ہوتی ہے ان پٹ فائل اسٹریم، ایک او ایف اسٹریم ہوتی ہے آؤٹ پٹ فائل اسٹریم، اور ایک خالی ایف اسٹریم ہوتی ہے جس پہ دونوں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم یہاں صرف ریڈ کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے ایف اسٹریم یوز کر لی۔ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ پہلا ایک فائل نیم ہے، ہم نے ایک test.txt بس فائل نیم دے دی ہے، اس کے ساتھ ہم نے کوئی ڈائریکٹری مینشن نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنٹ ڈائریکٹری میں ہونی چاہیے۔ اور سیکنڈ پیرامیٹر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یوز کیا ہے std اسٹینڈرڈ ڈبل کالن ایف اسٹریم ڈبل کالن ان۔ تو یہ اگین جو std ڈبل کالن ہے یہ اس لیے یوز کیا ہے کہ ہم نے اوپر یوزنگ نیم اسپیس std نہیں لکھا، تو اگر آپ یوز ٹو ہیں کہ مین سے پہلے یوزنگ نیم اسپیس std لکھتے ہیں تو آپ وہ لکھ لیں، اور یہ std ڈبل کالن نہ لکھیں اور وہ نہیں لکھتے تو یہاں لکھ لیں۔ اگر آپ دونوں نہیں کریں گے تو آپ کو کہے گا یہ اسٹریم کا مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آئی ہے، نیم اسپیسز کا یہ پرائمری پرپز ہوتا ہے۔ اور جو سیکنڈ ڈبل کالن ان ہے وہ اگین ایک انم ڈیفائن ہوا ہوا ہے اس اسٹریم کے اندر، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ فائل ہمیں ان پٹ کے لیے اوپن کرنی ہے۔ اب نیکسٹ لائن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں if f.good and a is not equal to f.peak، تو مے بی آئی ڈونٹ نو آپ نے مے بی یہ گڈ اور پیک کے فنکشنز نہ یوز کیے ہوں۔ تو گڈ کا فنکشن یہ بتاتا ہے کہ یہ فائل سکسیزفلی اوپن ہو گئی ہے اور ریڈیبل ہے، ہو سکتا ہے یہ فائل ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، تو اس کیس میں ہم چلتے رہیں گے، مے بی کوئی یوزر یہ فائل بنا دے اور پھر ہم ایک دم سے آؤٹ پٹ کر دیں گے جو بھی اس میں اپیئر ہوگا۔ اور سیکنڈ ہم کر رہے ہیں f.peak۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے لاسٹ ایگزامپل میں cin.get یوز کیا تھا، تو get اور peak بہت سملر فنکشنز ہیں، دونوں ہمیں فائل کے اندر جو یا اسٹریم کے اندر کنسول پہ جو نیکسٹ کریکٹر ہے وہ دیتے ہیں۔ فرق دونوں میں کیا ہے کہ پیک سے
وہ کریکٹر اسٹریم سے یہ یعنی ہم پیک کے بعد جتنی بار پیک کرتے رہیں گے ہمیں وہی کریکٹر بار بار ملتا رہے گا. جبکہ گیٹ ہوتا ہے اچھا یہ کریکٹر تو لے لیے یہ ہو گیا اب اگلی بار وہ نیا کریکٹر دے گا. تو پیک کا جیسے پیک ورڈ کا مطلب ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہے لیکن اسے گیٹ نہیں کر رہے. تو جب ہم اس سے پیک کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اے ہم نے رکھا ہوا ہے وہ کیا اس کے ایکول تو نہیں ہے, اور اس میں ہماری لاجک یہ ہے کہ وہ اے ہم یاد رکھ لیں گے. نیکسٹ لائن اگر آپ دیکھیں اے از اکول ٹو ایف ڈاٹ گیٹ, تو فائل میں اگر اے جو وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس سے ڈفرینٹ ہے تو ہم نے اے میں وہ ڈفرینٹ ویلیو اٹھا لی. اور نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں گے تو اگر جب تک وہ دوبارہ چینج نہیں ہوگی یہ اف کنڈیشن ٹرو نہیں ہوگی. مثلا فائل میں اگر اے پڑا ہوا ہے تو ایف ڈاٹ پیک اے ریٹرن کرے گا اور ہم اپنے ویریبل اے سے اسے کمپیئر کریں گے اور ہم دیکھیں گے وہ جو ہمارے اے میں تو مائنس سائن پڑا ہوا ہے یہ دونوں ایکول نہیں ہیں, تو ہم اے کو بھی اپنے ویریبل اے کو بھی کریکٹر اے پہ سیٹ کر دیں گے. نیکسٹ ٹائم جب تک وہ کریکٹر چینج نہیں ہوتا ہماری اے از ناٹ اکول ٹو ایف ڈاٹ پیک کی کنڈیشن ٹرو نہیں ہوگی. پھر اگر کوئی فائل میں جا کے اسے چینج کر کے بی کر دے تو یہ ہماری کنڈیشن بریک ہو جائے گی. ہمارے ویریبل اے کے اندر کریکٹر اے پڑا ہوا ہے اور اب فائل کے اندر کریکٹر بی پڑا ہوا ہے, تو ہم اس اف لوپ اف کنڈیشن کے اندر آئیں گے, اف کی باڈی کے اندر آئیں گے. تو ہم اے میں وہ کریکٹر اٹھاتے ہیں جو فائل میں پڑا ہوا ہے اگر وہ چینج ہو گیا ہے, اور پھر سی آؤٹ کے تھرو اسے پرنٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ اینڈ ایل جو اینڈ آف لائن کا آبجیکٹ ہوتا ہے وہ پرنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ فوراً اپیئر ہو جائے. اور اگین ہم نے ہر جگہ ایس ٹی ڈی ڈبل کالن لکھا ہے کیونکہ ہم نے یوزنگ نیم اسپیس نہیں یوز کیا. اور اس کے بعد ہم فائل کلوز کرتے ہیں تاکہ اگر کسی اور کو اوپن کر کے نوٹ پیڈ میں کچھ لکھنا ہے تو وہ اوپن کر سکے. بعض آپریٹنگ سسٹم سائملٹینیس اوپننگ الاؤ کرتے ہیں بعض نہیں کرتے, اس لیے ہم نے سیف ہوتے ہوئے اسے کلوز کر دیا ہے. اور جب تک وہ جو فائل سے ریڈ کیا ہوا کریکٹر ہے وہ ایکس نہیں ہوتا تب تک ہم چلتے جاتے ہیں لوپ میں. اب اگر آپ الگورتھمکلی دیکھیں تو اس میں ایک چھوٹا سا فلا ہے کہ ہم نے اے کو انیشلائز کیا مائنس سائن پہ. اب اگر فائل میں مائنس سائن ہی ہم پہلے ڈال دیں تو وہ پرنٹ نہیں ہوگا, بٹ ہم اس چھوٹی سی مائنر ڈیٹیل کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. بیسک ہماری لاجک یہ ہے فائل میں کچھ بھی چینج ہو کوئی بھی کریکٹر آئے ہم اسکرین پہ پرنٹ کر دیں. اینڈ میں ہم اگین ریٹرن 0 سکسیس کوڈ دیتے ہیں. تو اس ایگزامپل کو ابھی ہم کمپائل کریں گے اور رن کر کے دیکھیں گے کہ اس ایگزامپل میں کیسے یوز ہوتا ہے. اور اس ایگزامپل کے لیے اگین میں ایک نئی کمانڈ انٹروڈیوس کروں گا. اگین یونکس بیس سسٹم پہ ہوں, ایک ایکو کی کمانڈ یوز کروں گا. اور ایکو کی کمانڈ کچھ نہیں خاص نہیں کرتی, ایکو کو جو پیرامیٹر میں دیں وہ اس فائل میں لکھ دیتی ہے. میں چونکہ ونڈوز بیس سسٹم اس وقت نہیں یوز کر رہا, آپ کی ایگزامپل ایک یونکس بیس سسٹم یوز کر رہا ہوں, ایکو یوز کر رہا ہوں. اگر آپ ونڈوز بیس سسٹم پہ بیٹھے ہیں آپ بے شک نوٹ پیڈ میں جا کے ٹیسٹ اور ٹیکسٹ بنا کے اس کے اندر ایڈ کر لیں. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کمپائل کر کے اور اس کو رن کر کے. تو اگین ہم جی پلس پلس کی کمانڈ یوز کر رہے ہیں. اس بار ہم -100 example2 لکھ رہے ہیں اور example2.cc لکھ رہے ہیں. ایک اور یہاں پہ میں مینشن کر دوں کہ جو یہ .cc ہم یوز کرتے ہیں یہ بعض پلیٹ فارمز پہ .cpp یوز کرتے ہیں, بلکہ پلیٹ فارمز کیا کہنے ہیں دونوں چیزیں ہر جگہ چلتی ہیں. بعض کا C++ اپلیکیشنز کو .cc لکھ لیتے ہیں, بعض کا CPP لکھ لیتے ہیں. تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, اگر آپ اس کے ایکسٹینشن .cpp بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کمپائل کرتے ہیں. یہ G++ کی کمانڈ ہم نے ایگزیکیوٹ کی, ایک اپلیکیشن کمپائل ہو گئی اور اب ہم اسے رن کرتے ہیں. تو ہم نے اسے رن کیا تو اب یہ اسٹک ہو گئی ہے. یہ بیسیکلی ویٹ کر رہی ہے کہ فائل میں کوئی چینج ہو, بار بار فائل کو چیک کر رہی ہے, ہو کچھ نہیں رہا. تو ہم یہ اب ایک دوسری ٹرمینل ونڈو کھولتے ہیں اور اس میں ہم یہ ایکو کی کمانڈ جو میں نے ابھی آپ کو مینشن کی تھی اس ایکو کی کمانڈ کی مدد سے ہم ایک کریکٹر اے اس فائل میں ٹیسٹ اور ٹیکسٹ میں انسرٹ کر رہے ہیں. یہ جو گریٹر دین کا آپریٹر ہے یہ فائل میں کچھ انسرٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کہ یہ جو ایکو کی کمانڈ کا آؤٹ پٹ ہے یہ بجائے کنسول پہ آنے کے ایک فائل میں چلا جائے, بلکہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ پہلے ایکو کر کے اے کر کے دیکھتے ہیں کیا آؤٹ پٹ آتی ہے. پھر ہم نے ایکو اے کیا اور آؤٹ پٹ آئی اے. تو اب ہم ایکو اے گریٹر دین ٹیسٹ اور ٹیکسٹ کر رہے ہیں وچ مینس کہ یہ جو آؤٹ پٹ آئی تھی یہ فائل میں چلی جائے, اور ہم نے کمانڈ ایکسیکیوٹ کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں آئی کیونکہ اب یہ فائل بن گئی ہے. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرانی ٹرمینل ونڈو ہے جہاں پہ ہماری یہ جو اپلیکیشن C++ میں ہم نے لکھی ہے یہ چل رہی ہے, ادھر جا کے دیکھتے ہیں ادھر بھی اے آؤٹ پٹ ہوا ہے. یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ ہماری اپلیکیشن کنٹینیوسلی ٹیسٹ اور ٹیکسٹ ڈھونڈ رہی تھی. جیسے ہی ایکو کی کمانڈ سے وہ فائل بنی ساتھ ہی اس نے یہ اپنے نیکسٹ لوپ آئٹریشن میں دیکھا کہ وہ ایف ڈاٹ گو ٹرو ہو گیا.
ایف ڈاٹ گو ٹرو ہو گیا، اور اس کا جو پہلا سیکنڈ کنڈیشن تھی کہ مائنس سائن از ناٹ اکول ٹو جو ایف ڈاٹ پیک ہے، جو پیک میں اسے کریکٹر اے ملا ہے وہ ایکول نہیں ہے، تو وہ کنڈیشن کے اندر کیا اس نے آؤٹ پٹ کر دیا۔ اب ہم ایک اور ٹرائی کرتے ہیں، ہم اس بار دوسری ٹرمینل ونڈو میں ایکو بی گریٹر دین ٹیسٹ ڈاٹ ٹیکسٹ کرتے ہیں۔ اس بار ہم ٹیسٹ ڈاٹ ٹیکسٹ فائل میں کریکٹر بی لکھ رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا، دوسری ٹرمینل ونڈو میں ہم نے دیکھا ہے ساتھ ہی کریکٹر بی اپیئر ہو گیا۔ اب اگر ہم اس ایکو بی کی کمانڈ دوبارہ لکھیں، یہ ایکو بی گریٹر دین ٹیسٹ ڈاٹ ٹیکسٹ پھر لکھیں، یعنی اسی فائل کے اندر ہم بی دوبارہ لکھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری جو سیکنڈ کنڈیشن ہے کہ ہمارا کریکٹر چینج نہ ہو، وہ کنڈیشن فیل ہو رہی ہے۔ اس لیے جب بھی فائل میں کچھ چینج ہوتا ہے ہماری اپلیکیشن وہ پرنٹ کرتی ہے۔ تو اب ہم نیکسٹ یہ کرتے ہیں کہ ایکو ایکس کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ ایکس ہماری ٹرمینیٹنگ کنڈیشن تھی، تو ہم نے ایکو ایکس گریٹر دین ٹیسٹ ڈاٹ ٹیکسٹ کیا، ایکس پرنٹ ہوا اور ساتھ ہی اپلیکیشن اینڈ ہو گئی دوسری ٹرمینل ونڈو میں۔ تو یہ ایک اور بڑی سمپل ایگزامپل تھی جس میں ہم نے، اگر آپ نے آف کورس فائل ان پٹ آؤٹ پٹ نہیں دیکھا ہوا پہلے سی پلس پلس میں، تو آپ نے فائل ان پٹ آؤٹ پٹ دیکھا، ایکچولی صرف ان پٹ دیکھا کیونکہ ہم نے ایف اسٹریم یوز کیا ہے، اور اس سے ہم نے گیٹ اور پیک سے کریکٹرز اس میں سے ریٹریو کیے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم یعنی بڑی سمپل اپلیکیشن ہے، فائل مانیٹر کرو، جیسے ہی کوئی چینج ہو پرنٹ کر دو۔ کچھ ایشوز اس میں ہیں، اگین وہ مائنس والا ایشو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر پہلا کریکٹر مائنس ہو ہم پرنٹ نہیں کر رہے۔ ایک اور ایشو اس میں ہے جسے ہم بزی ویٹنگ کہتے ہیں، اور تھوڑا آگے جا کے ہم اسے ذرا زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، بٹ ان سمری بزی ویٹنگ یہ ہے کہ ہم بلا اگر فائل میں کوئی چینج نہیں بھی ہو رہی تو ہم دیکھے جا رہے ہیں بار بار لوپ میں۔ اگر آپ کا سی پی یو مانیٹر ہے تو سی پی یو یوزیج آپ کی بہت اوپر گئی ہوئی ہوگی، کیونکہ ہم بلا وجہ بار بار اس فائل کو چیک کیے جا رہے ہیں، کچھ ہو نہ ہو۔ پہلی ایگزامپل میں تو ہم یوزر ان پٹ کا ویٹ کر رہے تھے، تو سی پی یو یوزیج کوئی نہیں تھی جب تک میں کچھ کی نہ پریس کرتا۔ اب میں بار بار لوپ میں چلے جا رہا ہوں، اس وجہ سے سی پی یو یوزیج بڑھ گئی ہے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ایونٹ کا ویٹ کر رہا ہوں، لیکن بزی ویٹ کر رہا ہوں، یعنی میں نے سی پی یو کو بزی رکھا ہوا ہے، آکوپائی رکھا ہوا ہے، اس سے ایک کام لیے جا رہا ہوں، اور لیکن اصل میں کنسیپچولی میں کسی چیز کا ویٹ کر رہا ہوں، میں ویٹ کر رہا ہوں فائل میں کچھ آ جائے، لیکن میں وہ ویٹ کرتے ہوئے ٹوٹلی بزی ہوں۔ تو اس بزی ویٹنگ کے کنسیپٹ کو ہم آگے اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ان پرابلمس کو سائڈ پہ رکھیں تو یہ ایگزامپل بہت سمپل تھی، دونوں ایگزامپلس بہت سمپل تھیں، کسی چیز کا ویٹ کریں، جب وہ ہو جائے تو اسے پرنٹ کر دیں۔ لیکن اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اب ہم ان دونوں ایگزامپلس کو کمبائن کرنے جا رہے ہیں، دو بہت سمپل ایگزامپلس کو کمبائن کرنے جا رہے ہیں، اور ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم ایگزامپل 1 اور ایگزامپل 2 ایسا سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں کہ ادھر یوزر کی پریس کر دے کی بورڈ پہ یا فائل میں چینج ہو جائے، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو جائے تو ہم اسے پرنٹ کر دیں۔ کنسیپچولی بڑا سمپل ہے، لیکن اب ہم اس میں ہمیں پہلی چیز یہ ایشو آ رہا ہے کہ جب ہم سی ان سے یا ان پٹ سے کوئی کریکٹر گیٹ کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں لیٹ سے سی ان ڈاٹ گیٹ، یا سی ان سے ایکسٹریکشن آپریٹر جو ڈبل گریٹر دین سائن ہوتا ہے وہ یوز کر کے کوئی کریکٹر ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور وہ پھر ویٹ کرتا ہے جب تک وہ کریکٹر پریس نہیں ہو جاتا۔ اب اتنی دیر میں اگر فائل میں کوئی چینج آ جائے، ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں میں سے کچھ بھی ہو جائے تو پرنٹ کرنا ہے، اتنی دیر میں فائل میں کوئی چینج آ جائے تو ہم کیا کریں، مطلب ہمارے لیے کوڈ لکھنا مشکل ہو گیا سڈنلی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ان پٹ گیٹ کرنے کا آپریشن بلاکنگ ہے۔ اگین یہ ٹرم بلاکنگ کی میں ایک یوز کر رہا ہوں، اس کو بعد میں بہت ڈیٹیل میں اس کنسیپٹ کو ڈسکس کریں گے، لیکن اگر میں ایزیوم کر لوں، کیونکہ اب یہ تو بلاکنگ ہے، یہ لکھنا بہت مشکل ہو گیا، میں ایزیوم کر لیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی فنکشن ہے، ایک فنکشن ہے جس کے تھرو میں چیک کر سکتا ہوں کہ کی بورڈ پہ کی پریس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اس کو ایزیوم کر کے میں آپ کو ایک تیسری ایگزامپل دکھاتا ہوں جس میں نے کوشش کی ہے کہ یہ دونوں میں اور کر سکوں کہ فائل میں چینج ہو یا کی بورڈ پہ انپٹ ہو تو میں اسے آؤٹ پٹ کر دوں۔ تو اس ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے، ہم نے پہلے کی طرح آئی او اسٹریم اور ایف اسٹریم انکلوڈ کی اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے اور فائل ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے مین میں ایک کے بجائے دو ویریبلس ڈکلیئر کیے، اور ہمیں دو کیوں ڈکلیئر کیے، ایک ہم نے کی بورڈ ان پٹ کے لیے ڈکلیئر کیا، ایک ہم نے فائل کو چیک کرنے کے لیے ڈکلیئر کیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک کمانڈ موجود ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کی بورڈ پہ کی پریس ہوئی ہے یا نہیں،
صرف اس ایگزامپل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، جسے میں نے از کی بورڈ پریسڈ یہاں پہ لکھا ہے. اب اگر آپ ڈاس بیسڈ سسٹم پہ یا بعض ونڈوز بیسڈ سسٹمز پہ ہیں تو آپ کو ایک ہیڈر فائل ملے گی con.io.h. اگر آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ فائل اویلیبل ہے تو آپ اس کام کے لیے ایک فنکشن یوز کر سکتے ہیں KB hit، جس سے پتہ چلتا ہے کی بورڈ ہٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن بہت سارے دوسرے سسٹمز پہ، یونکس بیس سسٹم اور سسٹمز پروگرامنگ انوائرمنٹس میں آپ کو con.io.h اویلیبل ہی نہیں ہوگی، یا اویلیبل ہوگی اور اس میں KB ہٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہائپوتھیٹیکل سمجھ لیتے ہیں ایگزامپل کو، اور یہ اس کی بورڈ پریس کا ایونٹ آپ کو، ایک فنکشن آپ کو یہ بتائے گا کہ کی بورڈ پریس ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کے بعد ہم نے اپنے ویریبل b کے اندر اسٹینڈرڈ ان پٹ سے ایک کریکٹر گیٹ کیا، اسے آؤٹ پٹ کر دیا، اینڈ لائن پرنٹ کیا. اور اینڈ لائن ہم ہمیشہ ساتھ اس لیے پرنٹ کرتے ہیں کہ اگین یہ C++ کی چیز ہے، ہم تھوڑی سی ریوائز کر رہے ہیں کہ جو سی آؤٹ ہے اس نے اپنے اندر بھی ایک بفر بنایا ہوتا ہے، اور وہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اینڈ لائن نہ ڈالیں تو آپ کی چیز فوراً پرنٹ نہیں ہوتی، اس نے بفر میں رکھی ہوتی ہے، اور آپ جب اینڈ لائن ڈالیں وہ ساری اکٹھی پرنٹ ہوتی ہیں. تو کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم نے آسانی کر لی، اینڈ لائن پرنٹ کریں گے تو ہمارا ساتھ ہی کریکٹر پرنٹ ہو جائے گا اور ایک نیو لائن بھی ایڈ ہو جائے گی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر کی بورڈ کی پریس نہیں ہے، if کے اندر ہم گئے ہی نہیں، یا پریس تھی اور ہم پرنٹ کر کے آگے نکلے، تو ہم نے if اسٹریم جو کہ ان پٹ فائل اسٹریم ہے جیسے لاسٹ ایگزامپل میں تھی وہ بنائی. test.txt ہم نے فائل نیم دیا، اور اگین std:/if stream:/in یہ سیکنڈ پیرامیٹر دیا کہ یہ ایک ان پٹ فائل ہے. اگین اگر f.get وہ فائل ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ویریبل سکسیزفلی اوپن ہو گیا ہے. اور کریکٹر A جو ہم نے اس کام کے لیے ویریبل A یوز کر رہے ہیں، وہ اگر f.peak یعنی فائل کے اندر جو کریکٹر پڑا ہے اس کے ایکول نہیں ہے، یعنی فائل میں کوئی چینج آئی ہے، تو ہم A میں وہ چینجڈ کریکٹر گیٹ کریں گے اور اسے پرنٹ کر دیں گے. اس کے بعد ہم فائل کلوز کر دیں گے، اور یہ کام کرتے رہیں گے جب تک ایدر A یا B X نہیں ہو جاتا، یعنی یوزر یا کی بورڈ پہ X انٹر کر دے یا اس فائل میں ہم X ڈال دیں، اور اس کے بعد ہم ریٹرن 0 کر دیتے ہیں، سکسیزفل ریٹرن. تو یہاں پہ ہم نے اس ایگزامپل میں ان دونوں چیزوں کو کمبائن کیا اور کچھ کمپلیکیشنز ایڈ ہوئیں. مثلا ہمیں اپنی جہاں پہ اس وائل لوپ کو لگا رہے تھے وہاں پہ یہ دو چیزیں یاد رکھنی پڑیں، دو ڈفرینٹ چیزیں، کہ کی بورڈ والا کریکٹر نہ اے ہو جائے، ایکس ہو جائے، نہ فائل میں نہ ایکس ہو جائے. ہمیں دو ویریبلس بنانے پڑے، اے اور بی. ہمیں دھیان رکھنا ہے ہم اے کی جگہ بی کی جگہ اے نہ یوز کر دیں. اور یہ کمپلیکیشنز دو میں نہیں زیادہ لگ رہی، بٹ ہو سکتا ہے ہم بعد میں کہیں کہ نیٹ ورک سے نہ کوئی ہمیں ایکس بھیج دے، ہم اسے بھی پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ماؤس سے بھی یہ ہو جائے، ڈبل کلک ہو جائے تو بھی ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم یہ چیزیں بڑھاتے جائیں گے، یہ نمبر آف ویریبلس کنڈیشنز کمپلیکس ہوتی جائیں گی. یعنی اگر میں ان ادر ورڈس کہوں، یہ اسکیلیبل نہیں لگ رہا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایک مور اسکیلیبل طریقے سے اسے لکھیں اور سمجھیں کہ وہ کیوں اسکیلیبل ہے، اس سے پہلے اسے چلا کے رن کرتے ہیں. یہ ہم G++ ایگزامپل 3 -o ایگزامپل 3 ایگزامپل 3.cc یہ ہم نے کمانڈ ایگزیکیوٹ کی ہے، یہ ساتھ ہی کمپائل ہو گیا. اس کے بعد ہم نے اسے ./example3 کر کے رن کر دیا. اب سب سے پہلے ہم کی بورڈ پہ کی پریس کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کریکٹر H پریس کیا، ساتھ ہی H آؤٹ پٹ ہو گیا. ہم K پریس کرتے ہیں، ساتھ ہی K پرنٹ ہو گیا. اب ہم اس پروگرام کو چلتا رہنے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف دوسری ٹرمینل ونڈو میں ایکو سے test.txt میں کچھ ڈالتے ہیں. تو ہم یہ ایکو کمانڈ سے test.txt میں C ڈال رہے ہیں اور وہ C بھی پرنٹ ہو گیا. یعنی کوئی فکسڈ آرڈر نہیں ہے، جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے، ادھر فائل میں چینج آ رہی ہے یا کنسول پہ آ رہی ہے، وہ دونوں چیزیں پرنٹ کیے جا رہے ہیں. اور اب ہم فائل میں X ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارا پروگرام ٹرمینیٹ ہو گیا. تو یہ ہم نے سکسیزفلی ایک اپلیکیشن بنا لی جس میں ہم نے یہ دونوں چیزیں کمبائن کر لی. ہم نے کنسول ان پٹ اور فائل چینج آبزرویشن ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے ایک اپلیکیشن بنا لی کہ جو ایدھر پہ چلتی ہے کہ جہاں بھی کوئی چینج ہو اسے آؤٹ پٹ کر دو. ہم نے اس کے مسئلے بھی ڈسکس کیے کہ کوڈ تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہو گیا ہے، جبکہ ہم بہت ہی تھوڑا سا کام کر رہے ہیں، ہم صرف آؤٹ پٹ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ کام کرنا ہو، ہمارے ویریبلس مکس ہونے لگ گئے. تو اور ہمیں مطلب ملٹیپل چیزیں مانیٹر کرنی ہے، ایک چیز مانیٹر کی، اس پہ کیا کرنا ہے، یہ مانیٹر کیا، یہ مانیٹر کیا. اس میں بلاکنگ کا ایک ایشو ہم نے ڈسکس کیا.
تو ان سارے ایشوز کو سائڈ پہ رکھ کے ہم اس اپلیکیشن کو ذرا سا ری فیکٹر کرتے ہیں. ری فیکٹر کا ورڈ میں بھی آپ نے سنا ہو میں بھی نہ سنا ہو. ری فیکٹرنگ کہتے ہیں ایک پروگرام کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے لکھنے کو. وہ وہی کر رہا ہوگا جو پہلے کر رہا تھا, بس اس کو لکھنے کی اور کچھ آرڈرنگ اور کچھ فنکشنز اور فارمیٹنگ چینج ہو گئی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام کو ڈفرینٹلی کیسے لکھا ہے, ہم نے اس پروگرام کو ری فیکٹر کیسے کیا ہے. تو اس ری فیکٹرڈ ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ میں نے دو فنکشنز بنائے ہیں, ایک آن کی پریس کا بنایا ہے اور ایک آن فائل چینجڈ کا بنایا ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر میں ان فنکشنز کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں ہو کیا رہا ہے. اور یہ دونوں فنکشنز انٹ ریٹرن کر رہے ہیں, اور یہاں بھی ریٹرن کا پرپز یہ ہے کہ اگر ہم 0 ریٹرن کریں گے تو ہم پروگرام میں چلتے رہیں گے, 1 ریٹرن کریں گے تو ٹرمینیٹ کر دیں گے. جیسے سارٹ آف مین سے ہوتا تھا کہ 0 ریٹرن سکسیس ہے اور 1 ریٹرن فیلئر ہے, آلدو کہ ہم نے اسے کبھی یوز نہیں کیا, لیکن اس کا ٹریڈیشنلی یہ مطلب ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے ان دو فنکشنز کا ٹریڈیشنل اس مطلب کو یوز کر کے یہ مطلب رکھ دیا کہ یہ جب ریٹرن 1 کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم کو پروگرام ٹرمینیٹ کر دینا. اب ہم اپنے مین کی طرف آتے ہیں. ان فنکشنز کو ہم بعد میں ان کی باڈی دیکھیں گے کہ ان کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. مین کے اندر میں نے پچھلی اگزامپل کی طرح ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے اے, جس کے اندر مائنس سائن رکھا ہے. یہ میں وہ دیکھنے کے لیے یوز کروں گا کہ فائل چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور اب میں اس کے اندر اسی طرح کا ایک ڈو وائل لوپ یوز کر رہا ہوں. اس بار میں نے ڈو وائل لوپ میں کنڈیشن لگا دی ہے وائل ٹرو, یہ لوپ چلتا رہے. ٹھیک ہے, میں اسے مینولی اس کے اندر سے مینولی سے بنا دیا کہ لوپ کی کنڈیشن کو یوز کیے بغیر بیچ میں سے ریٹرن کر کے ٹرمینیٹ کر دوں گا. وہ میں کیسے کر رہا ہوں, میں نے وہی از کی بورڈ پریسڈ کی کمانڈ ایزیوم کی. اگین یہ ہیپوتھیٹیکل کمانڈ ہے, اگر آپ کے پاس کون آئیو ہے تو کے بی ہٹ یوز کر سکتے ہیں, بٹ ادروائز یہ صرف کنسیپٹ سمجھنے کے لیے ہے. اور اگر کی بورڈ پریس ہوا ہے تو میں وہ جو فنکشن اوپر لکھا ہے آن کی پریس وہ کال کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد میں ریٹرن 0 کر دیتا ہوں اگر وہ فنکشن مجھے 1 ریٹرن کرے. ابھی میں نے بات کی تھی کہ وہ جو آن والے دونوں فنکشنز ہیں ان کی ڈیفینیشن یہ رکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ 1 ریٹرن کریں تو ہم ٹرمینیٹ کر دیں, اگر وہ 0 ریٹرن کریں تو ہم نہ ٹرمینیٹ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اب وہ جو وائل کے اندر کنڈیشنز جمع ہو رہی تھیں وہ نہیں جمع ہوں گی, بلکہ آن کی بورڈ آن کی پریس کی اپنی ذمہ داری ہے اسے پتہ ہو کہ کب اسے ٹرمینیٹ کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے. اس سے ہمارا کوڈ نیٹ ہو جائے گا. اور نیٹ ہونے کا کیا پرپز ہے کہ نیٹ کوڈ زیادہ اسکیل کرتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے اسی طریقے سے فائل کے اندر سے اف اسٹریم کر کے ٹیسٹ ڈاٹ ٹیکسٹ وہی اسٹینڈ اف اسٹریم ڈبل کالن ان کر کے فائل اوپن کی, دیکھا وہ گڈ ہے یا نہیں, اس کے اندر کریکٹر دیکھا وہ ڈفرینٹ ہے یا نہیں, اور اگر ڈفرینٹ ہے تو ایک آن فائل چینجڈ کال کر دیا, اور اس کے بعد اگر وہ 1 ریٹرن کر دیتا ہے تو بھی ہم نے ریٹرن 0 کر دیا اور پھر فائل کلوز کر دی. تو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس مین کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ کی بورڈ پریس ہوا ہے یا فائل میں کوئی چینج آئی ہے, اور بس یہ دیکھا. کرنا کیا ہے اس پہ, یہ میں نے علیحدہ کر دیا. اس آئسولیشن سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, اگین اسکیلیبلٹی, میں اس پہ اور بات کروں گا, لیکن میں نے کنسرنز علیحدہ کر دیے. اب میرا مین کا کنسرن ہے کہ میں صرف یہ دیکھوں کی بورڈ پریس ہوا ہے یا فائل چینج ہوئی ہے. اور اس کو میں ایکچولی ایک سٹیپ آگے بھی لے کے جا سکتا ہوں کہ میں ایک صرف مین میں یہ دیکھوں کہ فائل میں کچھ رائٹ ہوا ہے اور یہ چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ کہیں اور جا کے چیک کروں. لیکن ابھی ہم ایگزامپل ذرا سمپل رکھتے ہیں, اور پھر میں آپ کو نیکسٹ سٹیپ پہ وہ بھی دکھاؤں گا کہ ہم اس مین میں صرف یہ ڈال دیں کہ وہ فائل میں کچھ رائٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور پھر اس کی بیس پہ ایک علیحدہ جگہ یہ دیکھیں کہ وہ جو رائٹ ہوا ہے وہ چینجڈ ہے یا نہیں ہے. پھر ہمارا یہ جو کریکٹر اے ڈیفائن کیا ہے ہم نے, یہ بھی مین سے نکل جائے گا, اس کا بھی یہاں کام نہیں رہے گا. تو مین کا صرف کام رہ جائے گا چیزیں مانیٹر کرنا, یہاں تو نہیں کچھ ہوا, یہاں تو نہیں کچھ ہوا, یہاں تو نہیں کچھ ہوا. تو اب واپس چل کے ان دونوں فنکشنز کی باڈی دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ہم نے کیا لکھا ہے. تو یہ آن کی پریس کے اندر ہم نے وہی اپنا کریکٹر بی ڈکلیئر کیا, سی ان سے گیٹ کیا, اور اس کے بعد ہم نے سی آؤٹ پہ وہ کریکٹر بی پرنٹ کر دیا, اینڈ لائن کر دیا تاکہ آؤٹ پٹ آ جائے. اور غور سے دیکھیں کہ ہم نے ریٹرن کیا ہے بی ایکول ایکول ایکس. اس کا مطلب اگر ریٹرن اسٹیٹمنٹ میں یہ سینٹیکس یوز نہیں کیا تو ریٹرن اسٹیٹمنٹ میں ایک کنڈیشن ڈال دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہے تو 1 ریٹرن کرو, اگر وہ کنڈیشن فالس ہے تو 0 ریٹرن کرو. تو افیکٹولی اس سینٹیکس کا مطلب ہے کہ اف بی ایکول ایکول کریکٹر ایکس دین ریٹرن 1 ایلس ریٹرن 0. اسے لکھنے کا ایک کوئک اور کامن طریقہ ہے.
تو ہم نے لکھ دیا ریٹرن بی اکول اکول ایکس. اب جب بھی کی بورڈ پہ ایکس پریس ہوگا یہ فنکشن 1 ریٹرن کرے گا, اور ہمیں پتہ ہے یہ فنکشن جب 1 ریٹرن کرتا ہے تو پروگرام ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. یہ لاجک ہم مین میں لکھ چکے ہیں, ہمیں اسے دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا فنکشن دیکھتے ہیں, آن فائل چینجڈ. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اے میں ایک کریکٹر ڈکلیئر کرنا ہے اور فائل سے اسے ریڈ کرنا ہے. ہمیں آلریڈی پتہ ہے یہ چینجڈ کریکٹر ہے, تو بس ہم نے اسے صرف پرنٹ کرنا ہے اور ریٹرن کرنا ہے اے اکول اکول ایکس. یعنی اگر ایکس نہیں ہے, اگر ایکس ہے تو 1 ریٹرن کر دو تاکہ پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے. تو ایگزامپل یہ اگین میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ریفیکٹرنگ ہے, صرف چیزوں کو آگے پیچھے لکھا ہے, کوئی پروگرام میں چینج نہیں کی. لیکن اس ریفیکٹرنگ سے ہمیں بڑے ایڈوانٹیجز ہوئے ہیں. ہمارا مین کا ایک پرپز ڈیفائن ہو گیا. اس کا پرپز صرف ہے کہ جن چیزوں میں ہمیں انٹرسٹ ہے, ہمیں کی بورڈ میں انٹرسٹ ہے یا فائل چینج میں انٹرسٹ ہے, ان کو دیکھے اور ہمیں بتا دے کہ یہ کچھ ہوا ہے, اور ایک سیپریٹ فنکشن کا یہ کنسرن ہو کہ اس کے جواب میں کرنا کیا ہے. اسی طرح سے مین کا یہ کنسرن ہو کہ اگر 1 ریٹرن ہوا ہے تو ٹرمینیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور اس فنکشن کو پتا ہو کہ کس سچویشن میں ٹرمینیٹ کرنا ہے. کی بورڈ پہ ایکسپریس ہوا ہے تو ٹرمینیٹ کرنا ہے, یا فائل میں ایکس لکھا گیا ہے تو ٹرمینیٹ کرنا ہے, یا ماؤس پہ کچھ ہوا ہے یا کسی بھی اور چیز میں کوئی چینج آئی ہے. تو یہ سیپریشن آف کنسرن ایک بڑا فنڈامنٹل آئیڈیا ہے. اور کیا کنسرنس ہم سیپریٹ کر رہے ہیں, ہم چیزوں کو مانیٹر کرنا اور ان مانیٹر چیزوں کو ریئیکٹ کرنا, ان دو چیزوں کو سیپریٹ کر رہے ہیں. ہم نے مین میں آئسولیٹ کر دیا چیزوں کو مانیٹر کرنا, اور یہ مانیٹرنگ بہت ساری اپلیکیشن میں بڑی سملر ہوگی. جب بھی ہم کی بورڈ کا مانیٹر کرنا چاہیں یہی 5 لائنیں لکھیں گے, اور جب بھی ہم فائل چینج مانیٹر کرنا چاہیں یہی 5 لائنیں لکھیں گے. لیکن ان کو ریئیکٹ کرنا ڈفرینٹ اپلیکیشنز ڈفرینٹ طرح سے ریئیکٹ کریں گی. ورڈ میں آپ لکھیں گے ایک کی بورڈ پریس ہوا ہے, وہ کسی اور طرح فونٹ میں لکھا ہوا آنا ہے, ایکسل میں اس سے کچھ اور ہونا ہے. ڈفرینٹ اپلیکیشنز کیلکولیٹر میں لکھیں گے اس سے کچھ اور ریئیکٹ ہونا ہے. تو ریئیکشنز ڈفرینٹ ہوں گے, لیکن وہ جو مانیٹرنگ ہے وہ سب میں کامن ہوگی. اور ابھی تو ہم نے اس ایپلیکیشن میں کیا کیا ہے کہ مین کے اندر ہم چینج کو مانیٹر کر رہے ہیں. ہم نیکسٹ ٹائم اس ایگزامپل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے اور ہم اس چینج مانیٹرنگ کو بھی مین سے نکال دیں گے. یہ جو ویریبل اے رکھا ہے کہ فائل میں چینج آئی ہے یا نہیں آئی, یہ بھی ایک طرح سے ریئیکشن ہے کہ فائل میں کچھ لکھا گیا ہے تو اب ہم چیک کر رہے ہیں وہ چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس چیز کو بھی ہم مین سے نکال دیں گے, اور ہم مین سے نکال کے یہ اپنے پرانے آن فائل چینج میں نہیں ٹھوسیں گے. ہم ایک نیا فنکشن لکھیں گے کہ آن فائل رائٹ یا آن فائل کے اندر کچھ رائٹ ہوا ہے, تو ہم اس کے اندر صرف یہ چیک کریں گے کہ چینج ہوئی ہے یا نہیں, اور پھر آن فائل چینج یوز کریں گے. اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایکسٹینشن ہوگی اس ایگزامپل کی جو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. تو یہ ایگزامپل جو پچھلی ایگزامپل تھی اس کا ایک ریفیکٹرڈ ورژن ہے. تو ایکچولی ہم اسے چلائیں گے تو کچھ ڈفرینٹ نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو لاسٹ ٹائم ہو رہا ہے, لیکن ہم اسے چلا کے دیکھ لیتے ہیں. اور اگین یہاں پہ میں ایک ایسا سسٹم یوز کر رہا ہوں جس پہ کے بی ہٹ ہے, جس وجہ سے میں ایگزامپلس چلا رہا ہوں. ادروائز اگین از کی بورڈ پریسڈ یا کے بی ہٹ کوئی اسٹینڈرڈ فنکشنز نہیں ہیں جو ہر پلیٹ فارم پہ ملیں. تو اس کو چلا کے دیکھتے ہیں. اگین ہم وہی کمانڈ یوز کر رہے ہیں, جی پلس پلس ایگزامپل 4 -o ایگزامپل 4 ایگزامپل 4.cc. یہ ایگزامپل 3 کا ریفیکٹرڈ ورژن ہے, اور یہ کمپائل ہو گیا. اس کے بعد ہم اسے /example4 کر کے رن کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کی بورڈ پہ کچھ لکھتے ہیں, ڈی لکھ دیا, انٹر کیا, ڈی پرنٹ ہو گیا. اب ہم فائل میں کوئی چینج کرتے ہیں, یہ دوسرے ٹرمینل ونڈو میں جا کے ہم ایکو کرتے ہیں, سی ہم فائل میں ایکو سے کر کے لکھ دیتے ہیں, ٹیسٹ فائل گریٹر دین یوز کر کے ہم اس میں لکھ رہے ہیں, اور یہ واپس پہلی ٹرمینل ونڈو میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ ہمارا سی پرنٹ ہو گیا ہے. تو یہ اسی طرح سے چل رہی ہے جیسے لاسٹ ایگزامپل چل رہی تھی. اور اب ہم کی بورڈ پہ ایکس ڈال دیتے ہیں, لاسٹ ٹائم ہم نے فائل میں ایکس سے ٹرمینیٹ کیا تھا, اس بار کی بورڈ پہ ایکس ڈالتے ہیں, ایکس ڈال کے انٹر کیا, پرنٹ ہو کے ٹرمینیٹ ہو گیا. تو یہ ایگزامپل جس طریقے سے لاسٹ ایگزامپل چل رہی تھی بالکل اسی طریقے سے ورک کر رہی ہے, صرف ہم نے کچھ سیپریشن آف کنسرن کر کے اس کو زیادہ نیٹ بنا دیا ہے. تو یہ جو صرف ہم 2 ایگزامپلس کو دیکھ کے کچھ فنڈامنٹل آئیڈیاز ڈسکس کریں گے. پہلا آئیڈیا کہ آپ کو پہلی بار ایک بلاکنگ کنسیپٹ, جو بلاکنگ کے کنسیپٹ کا آئیڈیا ملا ہے, ہم اسے بہت ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سی ان بلاکنگ ہے, اس وجہ سے سی ان ڈاٹ گیٹ کر کے ہم ساتھ ایک اور کام کرنا ایک مشکل کام ہو گیا. یعنی ہم نے
cin.get اگر یوز کر لیتے سیدھا اور یہ اس کی بورڈ پریس ٹائپ کی کوئی چیز نہ یوز کرتے تو ہم ساتھ فائل کو مانیٹر کر ہی نہیں سکتے تھے. تو بلاکنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ہمیں اس طریقے سے کوڈ لکھنے کے لیے ساری نان بلاکنگ چیزیں چاہیے جو مجھے چیک کر کے بتا دیں ادھر کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا, یا ادھر کچھ ہوا ہے یا نہیں, کوئی چینج آئی ہے یا نہیں, کی بورڈ پریس ہوا ہے یا نہیں, ماؤس ہلا ہے یا نہیں. بلاکنگ چیز یوز کرنے سے بہت بڑا ایشو آئے گا, اور یہ ہم تھرو آؤٹ دا کورس ہم جگہ جگہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بلاکنگ کال کر کے یا تو اگر وہ ٹیمپریری بلاکنگ ہے ہماری اپلیکیشن اسٹک ہو جائے گی. میں آپ کو بڑی ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں. جو تھوڑے پرانے ورژن ہوتے تھے ورڈ کے, اس میں جب پرنٹنگ بھیجتے تھے اگر آپ کی پرنٹنگ ذرا سلو ہے اتنی دیر آپ ورڈ میں کچھ اور نہیں کر سکتے تھے. تو نئے ورژنس میں انہوں نے اسے امپروو کیا, اب وہ نیچے بار میں آ جاتا ہے کہ جی پرنٹنگ بیک گراؤنڈ میں جا رہی ہے. اب یہ چیز امپروو ہو گئی تو پرنٹنگ وہاں پہ ایک بلاکنگ آپریشن بن رہا تھا. تو بلاکنگ آپریشنس کا یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا ایک ورڈ میں نے بار بار اسکیلیبلٹی کا یوز کیا. اسکیلیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ میں ایک اپلیکیشن کو کمپلیکیٹ کرتا جاؤں, اسے مور کمپلیکس کرتا جاؤں, لیکن اس کا کوڈ اتنی رفتار سے کمپلیکس نہ ہو. یعنی میں ایک سمپل کوڈ کے ساتھ ایک کمپلیکس کام کر سکوں. تو جو ابھی ہم نے طریقہ دیکھا جس طریقے سے ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کو سیپریٹ کیا ہے, اگر میں 10 چیزیں بھی مانیٹر کروں وہ لائن میں 10 چیزیں مانیٹر کر دوں گا اور 10 چیزوں کو ریئیکٹ کرنے کے فنکشنز علیحدہ علیحدہ لکھ دوں گا. اور اس میں یہ ساری چیزیں میں مانیٹر کر رہا ہوں لیکن کچھ بھی پیرلل نہیں ہے. یہ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں فرسٹ ٹائم پیرلل کا, اور پیرلل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دو چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں. مثلا ہم اس کی بھی تھوڑی دیر بعد ایک ایگزامپل انٹروڈیوس کریں گے جس میں ایکچولی میں ان پیرلل کی بورڈ اور فائل کو مانیٹر کر رہا ہوں. اور پیرلل کرنے میں نئے مسئلے آ جاتے ہیں. مثلا آؤٹ پٹ ایک ہے, سی آؤٹ ایک ہے. اگر میں دو جگہ سے پیرلل ریڈ کر کے لیٹ سے ایک جگہ سے میں ہیلو لے رہا ہوں ایک جگہ سے ورڈ لے رہا ہوں تو وہ ایون کریکٹرز مکس ہو سکتے ہیں, ادھر سے ایچ آیا ادھر سے ڈبلیو آ گیا. تو پیرلل کے اپنی کمپلیکیشنز ہیں, اور ہم نے جس طریقے سے کوڈ لکھا ہے یہ بہت ساری چیزیں مانیٹر کرتا ہے لیکن پیرلل نہیں ہے. تو یہ اسکیلیبلٹی ہے اس طریقے سے کوڈ لکھنے میں. اور اگر آپ اس فنڈامنٹل آئیڈیا کو ایکسپلور کو انڈرسٹینڈ کریں تو اسی کو ہم تھوڑا سا کمپلیکیٹ بلڈ کریں گے, اور پھر ہم دیکھیں پھر اس میں سے ہم چیزیں ڈراپ کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ پورا کا پورا یہ ایریا ہمیں بنا بنایا مل جاتا ہے, یہ چیز ہمیں بنی بنائی مل جاتی ہے, اور یہ ہماری فنڈامنٹلز ہوں گی. یہاں سے ہم بلڈ کریں گے کہ اس جو ویژول پروگرامنگ کے کورس میں گرافکس یوزر انٹرفیسز ڈیزائن کریں گے, ایونٹ ڈریون ماڈل یوز کریں گے, اور تھرو آؤٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اسکیلیبل اپلیکیشنز which means complex applications simple code. We want to achieve a lot with little code with organized code. کہ اگر ہم ایک اپلیکیشن ہے بنی بنائی اپلیکیشن ہے اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مجھے پورے اس کی 1000 لائنس آف کوڈ نہ سمجھنی پڑے, کیونکہ وہ ساری آئسولیٹڈ سیپریشن آف کنسرن کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. تو اب ہم ریوائز کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں. ہم نے سٹارٹ میں کورس کی آؤٹ لائن دیکھی. ہم نے بیسیکلی دیکھا کہ اس کورس میں آپ سیکھنے کیا جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہم نے ڈسکس کیا گرافکس یوزر انٹرفیسز ہم ڈسکس کریں گے, ہم ایونٹ ڈریون پروگرامنگ ڈسکس کریں گے, اور ہم موسٹ آف دا کورس اس کی اپلیکیشن آن ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن اور ٹورڈس دا اینڈ ویب اینڈ موبائل اپلیکیشنز ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم نے بالکل گراؤنڈ اپ C++ کی 2 بیسک ایگزامپلس لیں. ان ایگزامپلس کو ہم نے کمپائل کیا, رن کیا. ایک میں ہم نے کی بورڈ ان پٹ مانیٹر کی, ایک میں ہم نے فائل چینجز مانیٹر کی. اور اس کے بعد اینڈ میں جو ہمارا کی آئیڈیا تھا کہ ان دونوں کو کمبائن کریں, اور کمبائن کر کے ہم نے ایک مونولیتھک اپلیکیشن بنائی جس میں ساری چیزیں اکٹھی ہم ایک ہی فنکشن میں کر رہے تھے, اور ایک ریفیکٹرڈ مور آرگنائز طریقے سے اسے لکھا جس میں ہم نے مانیٹرنگ آف تھنگس علیحدہ کر دی اور ان پہ ریئیکٹ کرنے کا کوڈ علیحدہ کر دیا. نیکسٹ ٹائم ہم اسی ایگزامپل کو اور سوفسٹیکیٹڈ کریں گے, اور اس کے بعد اس پہ بیس کر کے ہم ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کے کنسیپٹس انٹروڈیوس کریں گے. ایونٹس کیا ہوتے ہیں, ایونٹ ہینڈلرس کیا ہوتے ہیں, ایونٹ لوپ کیا ہوتا ہے, اور وہ ہم اسی C++ کی بیسک ایگزامپل سے سمجھیں گے. کوئی نئی لینگویج ہم ابھی نہیں انٹروڈیوس کریں گے, ہم اسی C++ کی بیسک ایگزامپل کو لے کے یہ سارے کنسیپٹ سمجھیں گے. تو نیکسٹ ٹائم
ہم اگین ایگزامپل کے ساتھ ایونٹس، ایونٹ لوپ، ایونٹ ہینڈلر اور یہ بلاکنگ اور اس قسم کی جو ہم نے ٹرمز آج یوز کی ان کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.